السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے، قربانی کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور قربانی کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ آج اگر آپ اس کلپ کو سنتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ سمجھ جائیں گے اور آپ کو بہت آسانی ہوگی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جس کے نام سے قربانی ہو وہ خود اپنے جانور کو ذبح کرے۔ اگر ذبح کرنا بہترین طریقے سے آتا ہے تو آپ خود بھی ذبح کریں اور یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ قربانی سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب آپ جانور کو قربان کرنا چاہیں تو اس سے پہلے جانور کو صاف ستھرا کر لیں، اس کے منہ کو دھلا دیں، اس کے ہاتھ کو ہلکا ہلکا دھلا دیں اور اسے پانی وغیرہ پلا دیں۔ اسی طریقے سے جب جانور کو ذبح کرنا ہو تو آپ چھری کو تیز کر لیں تاکہ ایک ہی بار میں جانور کا جو گلا ہے یہ کٹ جائے اور جانور کو تکلیف زیادہ نہ ہونے پائے۔ اسی طریقے سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو آپ کو قربان نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی جانور کو بھی کسی کو مرتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اگر کئی جانور ذبح کرتے ہیں تو دوسرے جانوروں کو دوسری جگہ پر رکھیں اور ایک جانور کو لائیں، ایک کو ذبح کر لیں، پھر دوسرے جانور کو لائیں دوسرے کو، تیسرے کو لائیں تیسرے کو، اس طریقے سے آپ ذبح کریں۔ اسی طریقے سے جب آپ یہ ساری چیزیں کر لیں تو آپ جانور کو ایسا لٹائیں اس کے بائیں پہلو پر کہ اس کا منہ جو ہے قبلہ کی طرف ہو جائے اور آپ اپنا داہنا پیر اس کے اوپر رکھ لیں اور چھری کو تیز کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا اس طریقے سے پڑھنا ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ جانور کو ذبح کریں گے اور جانور کو ذبح کریں تو کم سے کم اس کے 4 رگیں کٹ جائیں اور اگر چاروں رگیں نہیں کٹتی ہیں تو کم سے کم اس کی 3 رگیں کٹ جائیں، اور جب جانور کو آپ ذبح کر لیں تو تھوڑی دیر رک جائیں تاکہ جانور کی جو روح ہے اس کے بدن سے نکل جائے۔ بعض دفعہ دیکھا ایسا جاتا ہے کہ ادھر جانور کو ذبح کیے، ابھی وہ زندہ ہے، تڑپڑا ہی رہا ہے اور ادھر قصائی وغیرہ اس کی کھال نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب جانور کو آپ نے ذبح کر لیا جب تک وہ تڑپڑا رہا ہے، جب تک اس کے جسم میں جان باقی ہے تب تک آپ رکے رہیں اور اس کے بعد پھر آگے کی کارروائی کریں۔ جب یہ آپ ذبح کر لیں تو ذبح کرنے کے بعد اگر آپ کے نام سے قربانی ہے تو آپ اس طریقے سے دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وعلی حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر آپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کی طرف سے ہے تو آپ اللہم تقبل من، اس کے بعد جس کے نام سے ہے، اگر چھوٹا جانور ہے تو اس میں ایک ہی ہو سکتا ہے، بڑے جانور میں مثال کے طور پر 7 لوگ ہیں تو آپ ان 7 کا نام لیں گے اور اس کے بعد پورا جیسے منی کے بعد جو آپ نے کہا تھا کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وعلی حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس طریقے سے یہ آپ کا جانور ذبح ہو جائے گا اور آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ ایک بات آپ نوٹ کر لیجئے کہ اگر کسی کو دعا پڑھنا نہیں آتا، جیسے قربانی سے پہلے کی دعا تھوڑی سی بڑی ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو اگر آپ کو یہ دعا نہیں آتی ہے تو آپ کم سے کم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جانور ذبح کر لیں اور آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ ہاں میں قربانی کر رہا ہوں، آپ کی قربانی ہو جائے گی اگرچہ آپ کو دعا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ دوسرے علماء کرام کو یا حفاظ کرام کو، یا اگر آپ کے گاؤں میں اس طریقے سے لوگ ملتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ انہیں بلا لیں، اور نہیں تو آپ خود ہی اگرچہ نہیں آتا ہے تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جب جانور ذبح کریں گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ
تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور وہ بھی دین کے مسائل پر صحیح طریقے سے عمل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔